گزشتہ کئی دنوں سے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ خاصی سلو ہے، سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو آن لائن بزنس ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں انٹرنیٹ کی غیر اعلانیہ بندش کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ درخواست گزار کے وکیل ندیم سرور ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا مانگا آپ نے درخواست میں، کیا پریئر ہے آپ کی؟ میری جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایکشن ہے انٹرنیٹ کلوجر کا، اس کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جائے۔ فردر جو انٹرنیٹ سروسز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے، اور ملک میں جو اسموتھ انٹرنیٹ کی فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ اور ان فیوچر اگر کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے گورنمنٹ یا انٹرنیٹ کو کلوز کرتی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پبلک نوٹس دے اور ایک آرڈر پاس کرے۔ وداؤٹ آرڈر جو ہے انٹرنیٹ کلوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ریزنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ریزنز ہے جس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ جو ہے اس کو ہم بند کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کتنے دنوں سے انٹرنیٹ کی یہ جو بندش ہوئی ہے اس ملک میں، اور اس کے علاوہ کیا نقصانات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کیسے متاثرہ فریق ہے؟ دیکھیں، جو انٹرنیٹ آپ کہتے ہیں بندش، وہ سلسلہ تب شروع ہوا جب الیکشنز ہوئے تو انٹرنیٹ کا کلوجر ہوا، تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ یہ کلوجر ریگنگ کے لیے تھا۔ تو تب سے لے کر اب تک جو ہے موسٹلی فریکوینٹلی، ابھی تو 2 ہفتے سے جو ہے انٹرنیٹ مسلسل ہی بندش کا شکار ہے اور سست روی کا شکار ہے، لیکن اس سے پہلے گاہے بگاہے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور انٹرنیٹ بند رہا ہے۔ تو میرا جو کلائنٹ ہے بیسیکلی وہ ایک یوٹیوبر ہے، اور وہ آن لائن ارننگ بھی کرتا ہے، آن لائن ورک بھی کرتا ہے، کچھ آرڈرز بھی لیتا ہے اور سروسز فراہم کرتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے میں ہی نہیں، میرا کلائنٹ ہی نہیں، آپ بھی متاثر ہیں۔ آپ بھی انٹرنیٹ بینکنگ یا فوڈ پانڈا ایپس یا اس طرح کی دوسری اوبر کی سروسز لیتے ہیں، تو اس میں بھی ڈسٹرپشن ہے۔ یا آپ کوئی اسٹریمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، اس میں آپ نے آن لائن ایڈس دیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ورکنگ میں نہیں ہے، نہ ان کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ فردر آپ واٹس ایپ بزنس یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے آرڈرز نہیں وہاں سے لے سکتے، کیونکہ وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا۔ کتنا نقصان، کتنے کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، کیا اطلاعات ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک فری لانسرز کا گروپ ہے کہ ایسوسیشن ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک منتھ کے $30 کروڑ جو ہے وہ انٹرنیٹ آئی ٹی سیکٹر سے آتا ہے۔ تو وہ جو جیسے انٹرنیٹ کا ڈسرپشن ہوا تو وہ جو ہے پاکستان کی آئی ٹی اکانومی جو ہے نیچے آ گئی بالکل۔ تو وہ اب میرا خیال ہے کہ زیرو پہ ہی ہوگی، کیونکہ انٹرنیٹ تو سست روی کا شکار ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک ارننگ کا بہت بڑا سورس تھا جو انٹرنیٹ تھا، اور اس میں آپ فائیور لے لیں، آپ ورک لے لیں، دوسری سوشل میڈیا ایپس لے لیں، وہ کافی ایک کنٹریبیوٹ کر رہی تھی۔ تو جہاں ہم نوجوانوں کو جابس فراہم نہیں کر رہے، تو ہم ان سے روزگار چھین رہے ہیں، اور جو اکانومی کا ایک میجر شیئر ہے ہم اس کو بھی فورگو کر رہے ہیں۔ سر، حکومت تو لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے اسٹوڈنٹس میں، اور آئی ٹی میں کہہ رہے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ اگر انٹرنیٹ ایسے بندش ہوگی تو کیسے پھر یہ لیپ ٹاپ کا کیا استعمال رہ جائے گا؟ دیکھیں، ہماری جو حکومت ہے، اگر ہم اسٹرکٹلی بات کریں پنجاب گورنمنٹ کی، تو ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہیں، وہ تو ہر ٹائم ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں دعوے کرتی ہوئی بلند و بانگ، اور اتنی زیادہ ذاتی تشہیر، اور اس پہ عوام کا پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کل انہوں نے نواز شریف آئی ٹی پارک کا ایک جو منصوبہ تھا اس کو شو کرنے کے لیے اپنی ایک بڑی سی تصویر جو ہے ٹائم اسکوائر میں نیو یارک میں لگوائی، اس پہ بھی عوام کا پیسہ خرچ ہوا۔ اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فری وائی فائی دیں گے، موبائل فونز دیں گے، آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو آپ ملک میں جو حقیقت میں چل رہا ہے، آپ نے تو آئی ٹی سے عوام کو پتھر کے زمانے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے اگر نہیں ہے تو آپ موبائل فونز کو کیسے چلائیں گے، وائی فائیز کو کیسے چلائیں گے، اور آئی ٹی ٹاور کیسے بنے گا؟ تو یہ حکومت اپنے دعووں کی خود ہی نفی کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہے عقل سے ماورائے عقل ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح۔ اور آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کتنے بدتر ہیں، صرف ذاتی تشہیر کے لیے آپ نے آئی ٹی پارک کے منصوبے بنا لیے، آپ نے لیپ ٹاپس کے وعدے کر لیے، آپ نے فونز کے وعدے کر لیے، لیکن عملی کام جو یہ ہے کہ آپ تو ملک میں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو، تنقید کو کرٹیل کرنے کے لیے آپ نے آئی ٹی سیکٹر کا بیڑا گرک کر دیا۔ آج صبح وفاقی حکومت کے وکیل نے اس بندش کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کورٹ میں، وہ کیا تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو کیس ہیئرنگ کے لیے کال ہوا تو وفاقی جو لا آفیسرز تھے اس نے کہا کہ یہ
इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिस पे अदालत ने कहा पूरी कि दुनिया में या पाकिस्तान में? इस पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तो इंटरनेट चल रहा है, तो जिस पे अदालत ने कहा कि आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है, आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो जब कोर्ट ने कहा कि आप इंस्ट्रक्शंस लेके आए, दोबारा हेयरिंग रिज्यूम हुई तो कोर्ट ने पूछा कि हाँ जी आपने क्या इंस्ट्रक्शंस लिए हैं। जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि ये मामला जो है पीटीए से रिलेटेड है, हमारे से रिलेट नहीं करता, तो अदालत ने उस पर कहा कि ये मामला जो है फेडरल गवर्नमेंट का है, और दूसरी बात ये कि ये मामला जो है मफाद आमा का है और इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, और फर्दर जो है पाकिस्तानी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये इस पे मैं एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास ये अदालत ने कहा कि इस पर कोई हुक्म जारी करेंगे। जी, अदालत ने उस पे कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर करने के लिए उसको फाइल को वेट में रख लिया। थैंक यू वेरी मच।